میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے، مکی سورت ہے، اور اس کی 111 آیات ہیں۔ وَهِيَ 111 111 اس کی آیات ہیں۔ 12 رکوعات اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل اس لیے رکھا کہ اسی پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام بنی اسرائیل رکھ دیا گیا، جبکہ اس سورت کا دوسرا نام بھی ہے سورت اسرا، سورت الاسرا۔ اس لیے سورت اسرا رکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرائی گئی مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف، یہ جو مکہ سے مسجد اقصی تک جو سیر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ یہ جو اسرا بعبدہ، اور بیت المقدس سے جو سیر آپ کو کرائی گئی آسمانوں کی طرف اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا اور معراج یہ دونوں معنی سمجھ میں آ گئے کہ جو سیر تو دونوں ہیں، ایک زمینی سیر ہے ایک آسمانی سیر ہے۔ جو مکہ سے بیت المقدس تک یہ اسرا، اور جو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا آسمانوں سے بھی آگے، 7 آسمانوں سے بھی آپ آگے چلے گئے، اور آگے کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ۔ تو جہاں پر سدرۃ المنتہا آسمانوں سے جو آگے ہے وہاں پر جبرائیل بھی نہ پہنچ سکے، جہاں میرے اور آپ کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت اسرا بھی رکھا گیا ہے۔ 2 نام ہیں اس کے، سورت بنی اسرائیل اور سورت اسرا۔ یہ 15ویں سپارے کی ابتدا ہے، اور پیچھے کیونکہ پچھلی سورت میں بھی توحید، رسالت، بطلان عقیدہ، باطل عقیدوں کا ذکر،
مشرکین مکہ کے باطل عقائد کی تردید، یوم آخرت کا ذکر، تو اس صورت میں بھی توحید، رسالت، آخرت اور بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا، اور خاص طور پر اس صورت کی ابتدا میں واقعہ معراج اور اسراء کا ذکر ہے۔ اب سب سے پہلا لفظ ہے سبحان، سبحان، سبحان الذی، کہ اللہ وہ پاک ذات ہے، اللہ وہ پاک ذات ہے، الذی جس نے اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ اب یہ اسرا ہو گیا، اسرا ہو گیا۔ اور واقعہ معراج جو ہے وہ انشاءاللہ 27ویں سپارے میں اس کی تفصیل ہم کریں گے، لیکن واقعہ معراج جو مفصل تفصیل سے بیان ہو چکا کہ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو جو سیر کرائی گئی ہے یہ خواب میں نہیں کرائی گئی، یہ لفظ سبحان یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو سیر کرائی ہے وہ خواب میں نہیں کرائی، وہ حقیقتاً آپ اپنے جسم کے ساتھ، جیسے آدمی حقیقت میں بیداری میں جاتا ہے کسی جگہ پر، اللہ نے اپنے محبوب کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں آپ کو سیر کرائی، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک سوال تھا ذہن میں کہ اللہ کے محبوب نے خواب میں دیکھا ہوگا، کیونکہ خواب میں انسان کہیں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس میں جو ہے آدمی کوئی سوال بھی نہیں کرتا، کوئی تردد بھی نہیں ہوتا، خیال میں آدمی نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو لفظ سبحان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے جو سیر کرائی یہ خیالات میں نہیں کرائی، یہ حقیقتاً اپنے جسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی، اور سیر کتنی وقت میں کی؟ لیلاً، یہ جو لفظ ہے لیلاً، لیل یہ لفظ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ رات پوری نہیں، پوری رات نہیں، بلکہ رات کا کچھ حصہ آپ نے سیر کی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور بعبدہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے بہت سے خاص بندے ہیں، جیسے اللہ نے 1,24,000 نبی پیغمبر بھیجے، ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں سے، 313 رسولوں میں سے پھر اللہ نے ان میں سے اپنے خاص اولی العزم رسول بنائے، وہ 4 ہیں، ان 4 رسولوں میں سے پھر اولی العزم اعلیٰ مقام رکھنے والے وہ میرے اور آپ کے محبوب ہیں۔ اس لیے بعبدہ کا لفظ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے جتنی بھی اول سے ابتدا تک جو میرے قریب میرے خاص بندے ہیں، ان میں سے میرے خاص اور خاص بندے وہ میرے محبوب ہیں۔ بعبدہ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے۔
کوئی مثال کے طور پر کوئی عام بڑا آدمی عہدے دار یہ کہہ دے کہ بھئی یہ خیال کرنا یہ میرا بندہ ہے اس کا، دوسرے کو کہہ دیں تو دوسرے کو کان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ دنیا کے سارے انسانوں میں سے جو میرا خاص بندہ ہے، میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی ان کا یہاں نام ذکر کر کے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ مسجدیں یہ کوئی عام مسجدیں نہیں ہیں۔ اللہ کے جتنی گھر ہیں، جتنی مساجد ہیں، وہ اپنا خاص مقام رکھتی ہیں، لیکن یہ خاص مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ یہ خاص مسجد ہے، یہ خاص 4 مساجد ایسی ہیں، 4 مساجد پوری کائنات میں 4 مساجد ایسی ہیں جن کو اللہ نے ساری مساجد پر فضیلت دی، ساری مساجد پر، سب اللہ کے گھر ہیں جو مساجد، لیکن 4 مسجدیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دجال کا فتنہ آئے گا، دجال کا فتنہ، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اللہ کے محبوب پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ دجال کے فتنوں سے پناہ مانگنے۔ قرب قیامت جب دجال آئے گا تو دجال پوری کائنات کی سرزمین کو کھنگالے گا۔ وہ اللہ نے ایسے یہ آزمائش رکھی ہے دجال کے فتنے میں کہ بہت سارے کمزور لوگ ایمان والے اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، بہت سارے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دجال ساری زمین پہ پھرے گا اور ہر مسجد میں گھسے گا، لیکن 4 مساجد ایسی ہیں کہ اس میں یہ دجال بھی نہیں گھس سکے گا۔ 4 مساجد میں یہ دجال بھی نہیں گھس سکے گا، نہیں پہنچ سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ 4 مساجد کون سی ہیں؟ نمبر 1 مسجد حرام، مسجد حرام، اس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ خانہ کعبہ میں یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ خانہ کعبہ کا جو ارد گرد ہے یہ بھی مسجد حرام کے ایریا میں ہے، اس میں دجال داخل نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر رہے۔ آج بھی خانہ کعبہ کے جو نظام ہے، جو چھت ہے، چھت سے اوپر یہ بالکل بیت المعمور، جہاں بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر جو بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گیا معراج پر، آپ دیوار کے ٹیک لگے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بیت المعمور اور خانہ کعبہ یہ بالکل ایک سیدھ پہ ہیں۔ بیت المعمور میں جو فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے نیچے وہی خانہ کعبہ میں آتے ہیں۔ اللہ نے اتنی فرشتے پیدا کیے کہ 70,000 فرشتے جو ایک دفعہ داخل ہوئے پھر ان کی باری نہیں آئے گی قیامت تک، اور یہ سلسلہ روزانہ کا ہے، یہ سلسلہ روزانہ کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 مساجد، مسجد حرام اور مسجد نبوی، اس میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور تیسری مسجد مسجد اقصی، مسجد اقصی
یہ اور بات ہے کہ آج مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارا اور ہم سب مسلمانوں کا امتحان ہے۔ اور تیسری مسجد مسجد طور، مسجد طور یہ چوتھی مسجد ہے۔ 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور چوتھی مسجد طور۔ یہ 4 مساجد ایسی ہیں کہ یہاں پر دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے یہ مساجد کو ان مساجد کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے۔ تو اللہ نے سیر کرائی اپنے محبوب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ میں سونے سے مراد یہ ہے آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ حتیم میں، حتیم وہ جگہ ہے، یہ جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی گول دائرہ ہے، جس طرف میزاب رحمت ہے، میزاب رحمت پر نالا، میزاب رحمت کے ساتھ ہی یہ ایک دیوار ہے چھوٹی سی گول، اس کو حتیم کہتے ہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سوئے ہوئے تھے۔ مختصر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جبرائیل اور میکائیل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور فرمایا کہ آئیں آپ کو ساتھ ہم لے کر چلتے ہیں، آپ کو سیر کراتے ہیں۔ اب رات کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا، براق پر، براق سواری کا نام ہے۔ یہ وہ سواری ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتنی تیز کہ جہاں پر آدمی کی نظر جاتی ہے جہاں تک، وہاں تک اس کا قدم ہوتا۔ اگر کھلا میدان ہے جہاں تک آدمی کی نظر جائے وہاں تک اس سواری کا قدم ہوتا۔ اور یہ بہت تیز سواری کہ آپ کو اس پر سوار کیا گیا، اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ جب مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر جس پتھر سے اس سواری کو باندھا گیا، اس پتھر سے سواری کو باندھا گیا، براق کو، اس کا نام براق تھا، اس کو باندھ دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں تمام اللہ کے پیغمبر جمع تھے، اللہ نے سب کو جمع کیا، سارے نبیوں کو، سابقہ جتنی نبی ہیں سب جمع۔ حضرت جبرائیل نے اذان دی، اذان کے بعد صفیں بنی، سارے پیغمبروں نے صفیں بنائی اور انتظار میں تھے کہ امامت کون کرائے۔ تو حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور مصلی پہ آگے کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، سارے نبی۔ جب نماز پڑھا لی، یہ یہاں تک ہے اسرا، یہاں تک ہے اسرا، ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے جو ہے معراج شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، پھر ایک سواری دوسری آئی جس کا نام تھا رف رف، رف رف، پہلے براق پھر رف رف۔ آپ رف رف پہ سوار ہوئے، آپ آسمانوں کی طرف پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے۔ آسمان کا دروازہ جبرائیل نے کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون، جواب دیا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ اس لیے تو فرمایا کہ آسمانوں کے بھی دروازے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے،
وہاں آپ کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے تشریف فرما تھے۔ پھر آپ تیسرے آسمان پہ پہنچے، ہاں جی، وہاں پہ دروازہ کھلا، پھر وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر آپ پانچویں آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اب آسمان، ساتوں آسمان میں، سب آسمانوں میں آپ کا استقبال کیا گیا۔ پھر آپ آگے چلے، آسمانوں سے بھی آگے چلے، ہاں جی، آپ کہاں چلے؟ سدرۃ المنتہا کی طرف۔ جب آپ جانے لگے سدرۃ المنتہا کی طرف تو راستے میں حوض کوثر آئی، راستے میں گزر ہوا حوض کوثر سے۔ حوض کوثر جنت میں، جنت کا وہ چشمہ ہے، ہاں جی، جہاں پر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اپنے ہاتھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی سدرۃ المنتہا پہنچنے سے پہلے، تو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھائی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، جس میں لوہا پتھر سب جو ہے پناہ مانگ رہے تھے۔ لوہے کی کوئی مجال نہیں، پتھر کی کوئی مجال نہیں، تو انسان کیا سہے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کی آگ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے، جب آگے جانے لگے تو جبرائیل نے کہا مجھے بس یہاں تک حکم ہے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر اوپر سدرۃ المنتہا، عرش معلی، وہاں پر میرے رب آپ کے استقبال کے لیے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے استقبال کے لیے تشریف فرما دے۔ حضور کو جو یہ معراج ہوا بنفسہ نفیس ہوا ہے، یہ کوئی خیال یا خواب نہیں تھا، آپ جسمانی طور پر تشریف لے گئے۔ یہ سبحان، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جسمانی طور پر تشریف لے گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ نے اور اپنے محبوب کو قریب کیا، او ادنیٰ، تو اللہ نے ملاقات فرمائی۔ ملاقات میں اللہ نے تحفہ دیا، مہمان کو میزبان تحفہ دیتے ہیں، اللہ نے میزبانی کی اپنے محبوب کی۔ اب اس میزبانی میں اپنے محبوب کو تحفہ دیا، وہ تحفہ تھا 50 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ اب 50 نمازیں اللہ کے محبوب لے کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ واپسی پر سارے نبیوں سے جیسے ملاقات ہوئی، پھر ملاقات ہوتی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے 50 نمازیں ملی ہیں جو اللہ نے تحفہ میں دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی قوم پر تجربہ کر چکا ہوں، میرے تجربے کے مطابق آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ آپ ایسا کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ یہ نمازیں کم ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی اپنے رب سے، آپ واپس تشریف لے گئے، درخواست کی کہ نمازیں کم کر دی جائیں، تو اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ کتنی بچ گئی؟ 40۔ پھر واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ
اے محبوب آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اور کم کریں، یہ 40 بھی نہیں پڑھیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی دربار میں درخواست کی، پھر 10 نمازیں کم ہو گئی، 30 ہو گئی۔ پھر آپ واپس شریف لا رہے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ اللہ سے اور درخواست کریں کہ نمازیں کم ہو جائیں۔ آپ پھر درخواست کی تو پھر کتنی بچ گئیں؟ 20 بچ گئیں۔ پھر آپ واپس تشریف لا رہے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب سے یہ درخواست کی، اے اللہ 20 نمازوں سے بھی کم کر دیں، تو اللہ نے 10 کر دی۔ 10 کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے آخری نبی، میں بنی اسرائیل کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کی امت یہ 10 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، آپ درخواست کریں، اللہ آپ کی درخواست کو قبول فرمانے والے ہیں، آپ پھر یہ درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دربار میں پھر درخواست کی تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، باقی کتنی بچ گئی؟ 5 بچ۔ جب 5 نمازیں واپس لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی درخواست کی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اس میں بھی کمی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمانے لگے، آپ نے فرمایا مجھے اب بار بار جانا اور درخواست کرنے سے جو ہے یہ شرم آ رہی ہے۔ تو ایک فرشتے نے ندا دی، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو، فرشتے نے ندا دی، ندا یہ تھی کہ اے محبوب ہمارا حکم تبدیل نہیں ہوا، ہم نے جو 50 نمازیں آپ کو دی ہیں یہ وہی 50 ہیں، یہ 5 بھی، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہوگا، نمازیں وہی 5 پڑھیں گی، ثواب 50 کا ہوگا۔ ہم نمازیں تو 5 پڑھتے ہیں، ثواب کتنے کا ہے؟ 50 کا، 50 کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے، جب واپسی تشریف لائے اسی راستے سے تشریف لائے، پھر وہیں اترے۔ آسمانوں سے جو راستہ جاتا ہے نا وہ بیت المقدس سے جاتا ہے، جو دروازے ہیں نا، آسمان کا جو دروازہ ہے، پہلے آسمان کا جو دروازہ ہے وہ بیت المقدس کا جو وہ ہیکل سلیمانی ہے، ہیکل سلیمانی جو پتھر ہے، وہ وہیں سے راستہ یہ سیدھا پہلے آسمان کے دروازے کے سید پہ ہے۔ یہ یہودی اس لیے نہیں چھوڑ رہے، لیکن ایک دن آزاد ہوگا یہ ہمارا قبلہ، ایک دن آزاد ضرور ہوگا۔ حضور واپس تشریف لائے، واپسی پر پھر اسی براق پر سوار ہوئے، اسی براق پر جس براق پر آپ آئے تھے۔ رات آپ صبح کی نماز آپ نے مکہ جا کر پڑھی۔ کہاں جا کر پڑھی؟ مکہ، جہاں سے آپ چلے تھے۔ جب یہاں پر آ گئے تو سب سے پہلے حضور نے ذکر کیا حضرت ام ہانی سے، اپنے سفر کا ذکر کیا حضرت ام ہانی سے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہنے لگی کسی کو بتائیں نہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے یہ اس بات کو مانیں گے نہیں، اور عجیب و غریب جو ہے پھر باتیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، مکہ کے مشرک اس بات پر ہنسی اور مذاق کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ملک کے شام کہاں، مکہ کہاں، اتنی سفر اور پھر آگے آسمانوں کی طرف، تو وہ ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی تشریف لا رہے تھے، حالانکہ مکہ کے جو قافلے، تجارتی قافلے شام کی طرف جا رہے تھے، ان سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ ان قافلے والوں نے حضور کو پہچانا، سلام دعا کے بعد پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان قافلے والوں نے بھی آ کر مکہ میں گواہی دی کہ ہم نے رات کو فلاں جگہ پر ان سے ملاقات ہوئی، یہ سفر پہ جا رہے تھے۔
جی سفر سے آ رہے تھے، جی جن کے حق میں تھا انہوں نے تو مانا، جن کے حق میں نہ تھا انہوں نے پھر بھی ضد کی۔ اسی اثنا میں قریش جی مکہ نے، مشرکین مکہ نے، انکار کرنے والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ مانتے ہو کہ راتوں رات جو ہے یہاں سے چلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او کملے تم کیا کہہ رہے ہو؟ جن کو خبریں آسمانوں سے ایک پلک میں آ جاتی ہیں تو اس میں کون سا تردد ہے کہ حضور خود جو ہے تشریف لے گئے ہوں؟ میں تو تصدیق کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں جو حضور فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ تو مشرکین مکہ پھر بھی نہ مانے، پھر انہوں نے سوال کیے۔ سب سے پہلا یہ سوال تھا اچھا یہ بتاؤ آپ بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ کے کتنی دروازے تھے؟ مسجد اقصیٰ کے روشن دان کتنی تھے؟ مسجد اقصیٰ کی چھت کی کتنی کڑیاں تھیں؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گنا تو نہیں تھا جا کر دروازوں، تو اللہ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا۔ ادھر مشرکین مکہ نے سوال کیا، اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ جو سوال کیا اللہ نے حضور کو دکھا دیے، وہ دروازے بھی، وہ روشن دان بھی حضور نے ان کو بتا دیے۔ پھر تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا جی بغیر ماننے کے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی ایسے لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے نہ مانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو ارد گرد ہے مسجد اقصیٰ کا، ہم نے اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو بابرکت بنایا ہے۔ بابرکت بنایا ہے۔ بابرکت کیسے ہے؟ ایک تو آخرت کے لحاظ سے، دوسرا دنیا کے لحاظ سے۔ فلسطین جو ہے بیت المقدس وہیں پہ ہے نا، فلسطین میں ہے نا۔ فلسطین دیکھیں سرسبز و شاداب ملک ہے، دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں سرسبز و شاداب ملک ہے، ہاں جی وہیں پہ ہر چیز ہے، اور دریائے فرات بھی وہیں پر ہے، ہاں جی دریائے فرات، دریائے نیل، ہاں جی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی زمین کو سرسبز بنایا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سابقہ نبیوں کا مسکن ہے، سابقہ نبیوں کا مدفن ہے، اس لیے یہ جگہ کیا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کیا ہے، یہ بابرکت ہے، یہ زمین کا ٹکڑا بابرکت ہے۔ جیسے یہ بابرکت ہے ایسے ہی مسجد حرام کا یہ ٹکڑا بابرکت ہے، ہاں جی۔ سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا بنا نا، اللہ نے جب زمین بنائی، سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا بنا وہ مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ ہے، اللہ نے یہ زمین کا ٹکڑا سب سے پہلے بنایا۔ ساری کائنات کی زمین سے 2000 سال پہلے یہ زمین کا ٹکڑا بنا، 2000 سال کے بعد پھر یہ دوسری زمین بنی۔ تو سب سے پہلا حرم وہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے، سب سے پہلی زمین کا ٹکڑا وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، اس کے بعد پھر تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے جس طرح مسجد حرام کو بابرکت بنایا ہے اسی طرح مسجد اقصیٰ کی جگہ کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو دکھلائیں اپنی نشانیاں۔ مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں، اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے مسلمانوں کے لیے کہ آج اس قبلہ اول جس کو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا قبلہ اول، قبلہ اول وہی ہے نا، پہلے حضور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ بیت اللہ کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ اول آج یہودوں کے کس میں ہے؟ یہود کے نرغے میں، ہاں جی، یہاں استبل انہوں نے بنایا ہوا ہے۔
تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ جب مسلمان جہاد کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر یہ آزاد ہوگا، ایسے آزاد نہیں ہوگا، ایسے آزاد نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہم تاکہ اپنے محبوب کو دکھلائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ وہی خوب سننے والا ہے اور وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ کل سے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ